السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ میرا ناول من عاشق؟ اگلے دن سعد یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھا اپنی پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا۔ سعد کے دوست بھی سعد کے ساتھ بیٹھے کام کر رہے تھے۔ نویرا وہاں آئی اور سعد کے پاس آ کر کہا، سعد تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ سعد نے نویرا کو اگنور کیا۔ سعد میں تم سے مخاطب ہوں، نویرا بولی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ کہیں تو میری جان چھوڑ دو، سعد نے غصے سے کہا۔ لائبریری کے ٹیچرز نے سعد اور نویرا کو لائبریری سے باہر نکال دیا۔ آپ دونوں کو لائبریری میں بیٹھنے کے رولز نہیں پتا کیا؟ لائبریری ٹیچر نے غصے سے کہا۔ سعد نے اپنا بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا اور نویرا کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نویرا جو بہت ہی ڈھیٹ تھی، سعد کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ سعد میری بات تو سنو، نویرا نے کہا۔ تم کیا چیز ہو؟ تم تو میری جان کا عذاب بن گئی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس پوری یونیورسٹی میں گھوموں؟ میں باقی لڑکوں جیسا نہیں ہوں جو تمہارے آگے پیچھے تمہارا غلام بن کر پھروں گا۔ سعد نے نہایت غصے سے کہا۔ آس پاس بہت سے لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ نویرا نے سعد کا ہاتھ پکڑ کر دھیمے لہجے میں سعد سے کہا، ریلیکس ہو جاؤ سعد، میں ایسا نہیں چاہتی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ کل ایسے ہی بالکل ہاتھ پکڑ کر نہ جانے مارکیٹ میں کس کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں آج اس کے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ ہوتی ہیں، اپنی بھی زندگی برباد کرتی ہو اور دوسروں کا بھی جینا حرام کر دیتی ہو۔ سعد نے سخت لہجے میں نویرا سے کہا، بس کرو سعد، وہ میرا دوست تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور میں شاپنگ پر گئی تھی اس کے ساتھ۔ وہ میرا اچھا دوست ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اور میں نے کون سا کسی کا یا تمہارا جینا حرام کر دیا ہے؟ ہاں بولو، نویرا نے جواب دیا۔ یہ جو تم بار بار میرے پیچھے آتی ہو، میرا جینا مشکل کر دیا ہے تم نے، سعد نے کہا۔ یہ کہہ کر سعد وہاں سے چلا گیا۔ سعد زارا کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو کر زارا کا آج پھر سے انتظار کر رہا تھا۔ زارا جب یونیورسٹی سے باہر آئی تو سعد سامنے کھڑا زارا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ارے یہ آج پھر سے آ گیا، کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ کیوں آئے ہو سعد؟ تمہیں ہر روز منع کرتی ہوں میں، زارا بولی۔ چلو آج میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں گھر تک، سعد نے کہا۔ نہیں سعد، میں چلی جاؤں گی، زارا نے کہا۔ سعد کی بہن سارا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ آج سارا نے سعد کو زارا سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اچھا، اس کی کلاس تو میں گھر جا کر لیتی ہوں، سارا بولی۔ زارا آج میرے ساتھ چلی جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ تم یہاں ہی رہو، میں جا رہی ہوں۔ زارا جا رہی تھی اور سعد اسے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر ایک لڑکے نے زارا کو روک لیا اور بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ سعد ابھی وہاں ہی تھا۔ سعد نے دیکھا اور بھاگ کر زارا کے پاس گیا۔ کیا ہوا زارا، کون ہے یہ؟ سعد نے پوچھا۔ پتہ نہیں سعد، یہ مجھے جانے نہیں دے رہا، اس نے میرا راستہ روک لیا ہے۔ کون ہو تم؟ سعد نے سخت لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سعد نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کا راستہ روکنے کی؟ سعد چھوڑ دو، جانے دو اسے، زارا نے سعد کا بازو پکڑ کر اسے کہا۔
سعد پلیز، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، بس کرو، جانے دو اسے، زارا چیخ چیخ کر سعد سے کہہ رہی تھی۔ تم وہاں ایک سائڈ پر کھڑی ہو جاؤ زارا۔ سعد نے اس لڑکے کو بہت مارا اور کہا کہ آئندہ اس لڑکی کے راستے میں آنے کی بھی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا، اور ابھی معافی مانگو اس لڑکی سے۔ سعد اسے زارا کے قدموں میں دے کر مارتا ہے۔ اس لڑکے نے زارا سے معافی مانگی اور بھاگ گیا۔ زارا وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ زارا، تم رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ سعد نے کہا۔ زارا مسلسل رو رہی تھی۔ ارے زارا، رو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں میری جان، سعد نے کہا۔ تم یہاں پر رکو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں، میں تمہیں خود گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ سعد یہ کہہ کر 2 منٹ میں یونیورسٹی کے پاس سے اپنی گاڑی لے آیا۔ آؤ زارا، بیٹھو۔ زارا گاڑی میں بیٹھ گئی اور روئے جا رہی تھی۔ زارا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں یار۔ اور سوچو مجھے کتنا غصہ آیا تھا اس وقت دیکھ کر جب اس نے تمہیں بیچ سڑک پر روکا۔ میں نے خود کو کیسے قابو کیا اللہ ہی جانتا ہے۔ سعد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا غصہ تو نکال دیا اس لڑکے پر؟ زارا نے روتے ہوئے کہا۔ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا، سعد نے سرد لہجے میں کہا۔ سعد میں بہت ڈر گئی تھی۔ زارا بولی۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں زارا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، سعد نے زارا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایک عورت مرد سے صرف محبت اور عزت ہی تو چاہتی ہے، اس کے سوا اسے مرد سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ زارا سعد کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ زارا کا گھر آ گیا۔ زارا گاڑی سے اترنے لگتی ہے تو سعد زارا کو کہتا ہے، زارا میری طرف دیکھو۔ زارا بہت محبت سے سعد کی طرف دیکھتی ہے۔ زارا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، سعد نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ زارا شرما کر گاڑی سے اتر گئی۔ اللہ حافظ سعد کہہ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ سعد گاڑی میں بیٹھا مسکرا رہا تھا اور گاڑی ٹرن کر کے واپس اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ زارا نے گھر جا کر ساری بات اپنی بہن عالیہ کو بتائی۔ ارے سعد تو بڑا ہیرو نکلا، عالیہ نے کہا۔ تم زیادہ سعد مت کرو، تمہیں پتہ ہے کتنا ڈر گئی تھی میں کہ کہیں وہ لڑکا سعد کو نہ مارنے لگ جائے، مگر میرا سعد تو بہت بہادر ہے، میرے لیے اس لڑکے سے لڑا، اسے مارا، زارا نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا اب تو بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور کل تک تو وہ تمہاری دوست تھی نا، ہے نا آپی؟ عالیہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ تم بہت چالاک ہو، زارا نے کہا، اور دونوں بہنیں خوب ہنسنے لگیں۔ جی تو میرے پیارے ریڈرز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں بہت اچھا لگا ہوگا۔